ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پرسپشن انڈیکس جاری 2024 کے مقابلے میں پاکستان کے مجموعی سکور میں 1 درجے بہتری، عالمی درجہ بندی میں 136ویں پوزیشن حاصل کی۔ 4 سالوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی۔ پاکستان میں پبلک سیکٹر اور انتظامی بدعنوانی میں ہی نہیں، قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بھی بدعنوانی کے اعشاریوں میں نمایاں کمی آئی۔ پاکستانی ورکرز کی ترسیلات زر کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ جنوری میں سمندر پار پاکستانیوں نے $3.5 ارب پاکستان بھیجے، سالانہ بنیادوں پر 15.4% کا نمایاں اضافہ۔ رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں مجموعی طور پر $23 ارب 20 کروڑ موصول ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا۔ کردار، جرأت اور قابلیت پاک فوج کی بنیادی اقدار ہیں۔ فیلڈ مارشل کا تقریب سے خطاب۔ کھاریا میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی دفاعی شو، پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور سپر مشاق طیاروں کی نمائش۔ دفاعی نمائش کے دوران پاکستانی وفد کی بین الاقوامی دفاعی ماہرین اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ سیکیورٹی کے معاملے پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، صوبے کو مزید تجربہ گاہ نہیں بننے دیں گے، بدامنی کے باعث صوبے میں نوجوانوں کے مستقبل پر منفی اثرات پڑے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور میں انجینئرنگ یونیورسٹی کانووکیشن سے خطاب، بانی PTI کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کا بھی اعلان۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا، کچھ دیر میں اڈیالہ جیل کا دورہ کریں گے، بانی PTI کی صورتحال اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیں گے۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی درخواست پر پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ قومی ٹیم 15 فروری کو کولمبو میں بھارت کے خلاف میدان میں اترے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی وزیر اعظم کو بریفنگ کے بعد حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ BCCI نے پاکستان کو منانا ICC کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کے مطابق مذاکرات کے نتائج انتہائی خوشگوار ہیں، پاکستان کے کھیلنے سے ورلڈ کپ کامیاب ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دینے پر سری لنکا کے صدر انورا کمارا کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تشکر کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں سری لنکن صدر نے کہا کہ شہباز شریف نے پاک بھارت میچ کو یقینی بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا ظاہر کرنے سے متعلق پاکستان انفارمیشن کمیشن کے احکامات معطل کر دیے۔ پاکستان میں 4 سیلابوں میں 19,000 لوگ معذور ہوئے، 4 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ایک سیلاب میں پوری نسل غربت میں ڈوب جاتی ہے۔ سندھ کابینہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن کی منظوری دے دی، سیل ڈیڈ کی ایگزیکیوشن اب آن لائن ہو سکے گی۔ محکمہ کالج سندھ نے سرکاری گرلز کالجز میں فوٹوگرافی پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی، خلاف ورزی پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ گھریلو صارفین پر فکس چارجز کی حکومتی درخواست نیپرا میں آج سماعت کے لیے مقرر، پہلی بار ماہانہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکس چارجز لگنے کا امکان۔ پنجاب اور ہنگری کے درمیان معاشی تعاون اور باہمی سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق، پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع نے ہنگری کے وفد کو پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ راولپنڈی کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگی آگ پر 14 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا، ریسکیو کی 21 گاڑیوں اور 80 سے زائد فائر فائٹرز نے شعلوں پر قابو پایا۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں نامعلوم ملزمان کا گھر پر دستی بم حملہ، مکان کو جزوی نقصان پہنچا، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ جامشورو میں نوری آباد کے قریب کار ٹریلر سے ٹکرا گئی، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
کراچی میں پاک کالونی اور طارق روڈ سے پولیس سے مقابلے کے بعد 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، قبضے سے چھینے ہوئے موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کی تیاریاں مکمل، پولنگ 12 فروری کو ہوگی، 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 51 سیاسی جماعتوں کے 2064 امیدوار میدان میں، 275 آزاد امیدوار بھی دوڑ میں شامل، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 9 لاکھ سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ امریکی صدر نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی، واضح کیا مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ سیکرٹری جنرل UN اینٹونیو گوتریس برطانیہ اور اسپین کی بھی مغربی کنارے پر قبضے کو وسعت دینے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت۔ امریکہ میں برطانیہ کے سابق سفیر پیٹر مینڈلسن کے ایپسٹین سے روابط پر برطانوی سیاست میں بحران شدت اختیار کر گیا۔ مشیر مورگن میکسوینی کے استعفے کے بعد وزیر اعظم کیئر اسٹارمر پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان آج امریکہ سے مقابلہ کرے گا، میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کولمبو میں شروع ہوگا۔ PSL فرنچائز ملتان سلطانز کی ریکارڈ 2 ارب 45 کروڑ روپے میں فروخت، خریدار ولی ٹیکنالوجی گروپ نے فرنچائز کا نام ملتان سلطان سے تبدیل کر کے راولپنڈی رکھ دیا۔ چینی خواتین ٹیم نے متحدہ عرب امارات میں دنیا بھر میں پولیس کمانڈوز مقابلے کے دوران بھارت کی مردوں کی ٹیم کو ہرا دیا۔ اور ونٹر اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والی اطالوی ایتھلیٹ کے بیٹے کی معصومانہ حرکتیں توجہ کا مرکز بن گئیں، خاتون کھلاڑی کے انٹرویو کے دوران بچے کی شرارتوں کی ویڈیو وائرل۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پرسپشن انڈیکس جاری، 2024 کے مقابلے میں پاکستان کے مجموعی سکور میں 1 درجے بہتری، عالمی درجہ بندی میں 136ویں پوزیشن حاصل کی، 4 سالوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی۔ پاکستان میں پبلک سیکٹر اور انتظامی بدعنوانی میں ہی نہیں، قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بھی بدعنوانی کے اعشاریوں میں نمایاں کمی آئی۔ پاکستانی ورکرز کی ترسیلات زر کے حوالے سے بڑی پیش رفت، جنوری میں سمندر پار پاکستانیوں نے $3.5 ارب پاکستان بھیجے، سالانہ بنیادوں پر 15.4% کا نمایاں اضافہ، رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں مجموعی طور پر $23 ارب 20 کروڑ موصول ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا، کردار، جرت اور قابلیت پاک فوج کی بنیادی اقدار ہیں، فیلڈ مارشل کا تقریب سے خطاب۔ کھاریا میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی دفاعی شو، پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور سپر مشاق طیاروں کی نمائش۔ دفاعی نمائش کے دوران پاکستانی وفد کی بین الاقوامی دفاعی ماہرین اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ سیکیورٹی کے معاملے پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، صوبے کو مزید تجربہ گاہ نہیں بننے دیں گے، بدامنی کے باعث صوبے میں نوجوانوں کے مستقبل پر منفی اثرات پڑے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور میں انجینئرنگ یونیورسٹی کانووکیشن سے خطاب، بانی PTI کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنے کا بھی اعلان۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا، کچھ دیر میں اڈیالہ جیل کا دورہ کریں گے، بانی PTI کی صورتحال اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیں گے۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی درخواست پر پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ ختم کر دیا، قومی ٹیم 15 فروری کو کولمبو میں بھارت کے خلاف میدان میں اترے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی وزیر اعظم کو بریفنگ کے بعد حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ BCCI نے پاکستان کو منانا ICC کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کے مطابق مذاکرات کے نتائج انتہائی خوشگوار ہیں، پاکستان کے کھیلنے سے ورلڈ کپ کامیاب ہوگا۔
T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دینے پر سری لنکا کے صدر انورا کمارا کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تشکر کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں سری لنکن صدر نے کہا کہ شہباز شریف نے پاک بھارت میچ کو یقینی بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا ظاہر کرنے سے متعلق پاکستان انفارمیشن کمیشن کے احکامات معطل کر دیے۔ پاکستان میں 4 سیلابوں میں 19,000 لوگ معذور ہوئے، 4 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ایک سیلاب میں پوری نسل غربت میں ڈوب جاتی ہے۔ سندھ کابینہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن کی منظوری دے دی۔ سیل ڈیڈ کی ایگزیکیوشن اب آن لائن ہو سکے گی۔ محکمہ کالج سندھ نے سرکاری گرلز کالجز میں فوٹوگرافی پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی۔ خلاف ورزی پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ گھریلو صارفین پر فکس چارجز کی حکومتی درخواست نیپرا میں آج سماعت کے لیے مقرر۔ پہلی بار ماہانہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکس چارجز لگنے کا امکان۔ پنجاب اور ہنگری کے درمیان معاشی تعاون اور باہمی سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافے نے ہنگری کے وفد کو پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ راولپنڈی کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگی آگ پر 14 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو کی 21 گاڑیوں اور 80 سے زائد فائر فائٹرز نے شعلوں پر قابو پایا۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں نامعلوم ملزمان کا گھر پر دستی بم حملہ، مکان کو جزوی نقصان پہنچا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ جامشورو میں نوری آباد کے قریب کار ٹریلر سے ٹکرا گئی، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں پاک کالونی اور طارق روڈ سے پولیس سے مقابلے کے بعد 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، قبضے سے چھینے ہوئے موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کی تیاریاں مکمل، پولنگ 12 فروری کو ہوگی۔ 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 51 سیاسی جماعتوں کے 2064 امیدوار میدان میں، 275 آزاد امیدوار بھی دوڑ میں شامل۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 9 لاکھ سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ امریکی صدر نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی، واضح کیا مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ سیکرٹری جنرل UN اینٹونیو گوتریس برطانیہ اور اسپین کی بھی مغربی کنارے پر قبضے کو وسعت دینے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت۔ امریکہ میں برطانیہ کے سابق سفیر پیٹر مینڈلسن کے ایپسٹین سے روابط پر برطانوی سیاست میں بحران شدت اختیار کر گیا۔ مشیر مورگن میکسوینی کے استعفے کے بعد وزیر اعظم کیئر اسٹارمر پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان آج امریکہ سے مقابلہ کرے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کولمبو میں شروع ہوگا۔ PSL فرنچائز ملتان سلطانز کی ریکارڈ 2 ارب 45 کروڑ روپے میں فروخت۔ خریدار ولی ٹیکنالوجی گروپ نے فرنچائز کا نام ملتان سلطان سے تبدیل کر کے راولپنڈی رکھ دیا۔ چینی خواتین ٹیم نے متحدہ عرب امارات میں دنیا بھر میں پولیس کمانڈوز مقابلے کے دوران بھارت کی مردوں کی ٹیم کو ہرا دیا۔ اور ونٹر اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والی اطالوی ایتھلیٹ کے بیٹے کی معصومانہ حرکتیں توجہ کا مرکز بن گئیں۔ خاتون کھلاڑی کے انٹرویو کے دوران بچے کی شرارتوں کی ویڈیو وائرل۔